الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 11واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو متقی بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ، جڑ جاؤ، مل جاؤ نیک لوگوں کے ساتھ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں. فرمایا کہ آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبت ہے، یعنی اس کا حشر، اس کے آخرت میں اس کو انعام کے ساتھ نوازا جانا، یہ اس کو ان کے ساتھ یہ مقام عطا کیا جائے گا جن کے ساتھ اس کی محبت ہے. المرء مع من احب، یہ حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی. عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں کہ ایک شخص آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا، باتیں سنتا رہا. جب واعظ نصیحت کی مجلس ختم ہو گئی تو عرض کرنے لگا کہ حضور میں نیکی کرتا رہتا ہوں لیکن بہت زیادہ نیکیاں نہیں بجا لا سکتا. دیہاتی صحابی تھا. نیکیاں کرتا رہتا ہوں، اچھے کام کرتا رہتا ہوں، بہت زیادہ نوافل یا مستحب نیکیاں نہیں بجا لا سکتا، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں. جو نیک لوگ مجھے نظر آ جائیں، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے محبت ہے، لیکن خود بھی نیکی کرتا ہوں، اتنا زیادہ نیکیاں نہیں بجا لا سکتا. تو آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا: المرء مع من احبہ، کہ انسان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبت ہے، کہ یہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ایمان والو متقی بن جاؤ. ایمان کے 2 درجے ہیں، ایک ایمان مطلق اور ایک ایمان کامل. ایمان مطلق یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان نصیب ہو گیا. ایمان کامل یہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے انسان جنت میں پہنچ جائے. ایمان مطلق سے مومن ہو گیا ہے، دائمی ٹھکانہ اس کا جنت ہے.
کوئی غلطی ہوئی کوئی اللہ معاف کر دے یا سزا ہو، پھر بھی اس کا دائمی ٹھکانہ ایمان والے کا جنت ہے۔ اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق دل سے ایمان لایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر ایسے شخص سے کوئی غلطیاں ہوئیں، اللہ نے اپنے فضل سے معاف کر دی یا ان کی کوئی سزا بھی ہوئی، تو تب بھی مطلق ایمان والے شخص کا مقام جنت ہے۔ لیکن ایک ہے ایمان کامل۔ ایمان کامل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نیکیاں اتنی غالب ہیں، اللہ اس سے اتنا راضی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب ایمان کامل کیسے بنتا ہے؟ مطلق ایمان تو ہم سب کو نصیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بغیر محنت کے نصیب ہے۔ لیکن ایمان کامل جو ہے وہ جہد مسلسل چاہتا ہے۔ ایمان کامل جہد مسلسل چاہتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے ارد گرد بڑے موانع ہیں، مشکلات ہیں۔ حجبت الجنت بالمکارہ، مختلف رکاوٹیں ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ ان رکاوٹوں کو دور کرتے کرتے جنت میں پہنچنا ہے۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ وہ رکاوٹیں یہ ہیں کہ جو انسان کو دینداری سے دور کرتی ہیں۔ یہ جامع معنی تعریف ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے دور کرتی ہے، وہ جنت میں دخول کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ بظاہر انسان خوش ہو جاتا ہے، صبح کی نماز نہیں پڑھی تو نیند بڑی پوری ہو گئی ہے، یا دن کو نمازیں نہیں پڑھی، خرید و فروخت بڑی آسانی سے ہو گئی ہے، وقت میں کام میں آ گیا ہے، یا جھوٹ بولا ہے تو فائدہ کچھ حاصل ہو گیا ہے، رشوت لی ہے تو کچھ کام بن گیا ہے، پیسہ جیب میں آ گیا ہے۔ یہ وہ تمام مکارہ ہیں، شریعت کے منہی عنہ باتیں ہیں، جن کو نواہی کہتے ہیں، جن کو منکر کہتے ہیں۔ ان منکروں سے اپنے آپ کو جب بچائے گا تو مشکل ہوگی۔ اسی کو مکارہ کہا کہ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت الجہنم بالشہوات، اور جہنم کے ارد گرد خواہشات ہیں، شہوات ہیں۔ یعنی جہنم میں جانے کے لیے جو کام مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ خلاف شرع امور ہیں جن کے اوپر انسان عمل کرتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، جھوٹ بولنا، بد نظری کرنا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شہوت کی پیروی ہو رہی ہے۔ تو حجبت الجہنم بالشہوات، جہنم کے ارد گرد شہوات ہیں۔ اب ماحول بھی انسان کا خراب ہوتا ہے، نفس بھی انسان کا خراب ہے، شیطان بھی تھپکی دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دوائی بن رہی ہیں جہنم کے قریب جانے کے لیے۔ اور جہنم کے قریب کیا چیز لے کے جاتی ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے، رشوت لینے میں فائدہ ہے لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے، دھوکہ فراڈ چوری میں بظاہر فائدہ ہے لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے، نماز نہ پڑھنے میں بظاہر فائدہ محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی دیر آرام کر لوں گا، لیکن اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، اور تمام نیکیاں ہیں۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہے مطلق ایمان جو انسان کو نصیب ہو گیا ہے،
اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کامل ایمان۔ کہ کامل ایمان کیا ہے؟ کہ معروف چیزوں کو بجا لانا اور منکر سے بچنا، یعنی اوامر کو بجا لانا، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ وہ گر ہے کہ جس سے انسان کو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے اور جنت کے قریب جاتا ہے، اور اس سے اس کو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ سامنے آ جائے اور اس کو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ شخص اس گناہ کو نہیں کرتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو اس کو ایمان کا درجہ نصیب ہوگا، ایک اضافی درجہ ایمان کا نصیب ہوگا، حلاوت ایمانی محسوس کرے گا۔ اس نیت سے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوگا، اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ گناہ یہ کر سکتا تھا۔ یہ گناہ سے جو بچا ہے خالص اللہ کی رضا کی خاطر، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، اور اسی سے ایمان یوں بنتا ہے۔ ایمان کامل انسان کی نجات کا ضامن ہے۔ ایمان کامل بنتا ہے معروف کو بجا لانے میں اور منکر سے اپنے آپ کو بچانے میں۔ ادنا سے ادنا منکر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تک تمام منکر۔ ادنا منکر ہے کھڑے ہو کر پانی پی لینا، ادنا منکر ہے۔ کسی کو تیوڑی چڑھانا، مذاق بنانا، یہ تو بڑا منکر ہے۔ کسی کی استہزاء کرنا، یہ تو گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ خلاف اولا، خلاف مستحب کام، یہ ادنا منکر ہے، اور اعلیٰ منکر، بڑا منکر، کسی کو قتل کر دینا، کفر کرنا، شرک کرنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، چوری ڈاکہ ڈالنا، یہ بڑا منکر ہے۔ تمام منکرات کی فہرست سے اپنے آپ کو بچانا اور معروف کام، نیک کاموں کو بجا لانا، کوشش میں لگا رہے، تو اس شخص کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ لفظ معروف، عرفہ یا عارف، معروف عرفہ سے مشتق ہے۔ عرفہ، معرفت، عارف، یہ سب ایک ہی مادہ ہے، یعنی معروف کاموں کو بجا لانے میں اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ ہمارا معبود ہے کون، اس نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارا پیغمبر کون ہے، اس کی کتنی خوبیاں ہیں، کیسی ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو ایمان مطلق نجات اولی کا ضامن نہیں ہے، الا یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، ایمان لایا، اور اس کو کوئی اسلامی حکم بجا لانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اشراق چاشت کے ٹائم پر وہ ایمان لایا، جہاد میں شریک ہو گیا، زور کی نماز سے پہلے شہید ہو گیا، تو یہ تو ایمان کامل پا گیا ہے کہ شہادت کا درجہ اونچا ہے۔ ایمان کامل دوستو یہ ضروری ہے نجات کے لیے، اور اس کی تفصیل یہ کہ منکر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر بچا نہیں سکتا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسرے کو بھی بچانا ہے، اور بچا نہیں سکتا تو کم از کم اپنے آپ کے اندر یہ خوبی پیدا کرے کہ منکر کو دیکھ کے اس کا دل پریشان ہو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فمن لم یستطع فبلسانی فمن لم یستطع
فبقلبی ذالک هو اضعف الایمان۔ جو شخص منکر کو دیکھتا ہے، خلاف شرع چیز کو دیکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اس چیز کو ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ زبان سے سمجھائے کہ بھائی یہ بری چیز ہے، شریعت نے اس کو برا کہا ہے، معاشرے کے لحاظ سے مضر چیز ہے، ملک کے لحاظ سے مضر چیز ہے، اس سے بچو، زبان سے روکے۔ اور فمن لم یستطع، زبان سے بھی روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، حالات ایسے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ میں روکوں گا تو کچھ اور بات بن جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا، فبقلبہ، تو دل میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے اور اس منکر کو برا سمجھے۔ فرمایا ذالک ہوا اضعف الایمان، یہ سب سے زیادہ کمزور درجہ ہے ایمان کا، سب سے زیادہ کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ اور اگر دل سے برا بھی نہیں سمجھتا تو اس کے پاس کمزور درجہ بھی ایمان کا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکنے کا کام تو بادشاہ کا ہے، حکومت کا ہے، کہ جہاں کہیں وہ منکر دیکھیں ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ اس منکر کو روک سکتے ہیں۔ ہر انسان کے بس میں منکر کو ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس کے شاگرد ہیں، وہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، تنبیہ کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ والد ہے، اپنے بچوں میں کوئی منکر چیز دیکھتا ہے تو وہ نیٹ کی تار ہی ہٹا دیتا ہے، ان سے موبائل ہی لے لیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ یہ ہاتھ سے اس برائی کو دور کرنا ہے، جس کی جیسے صلاحیت ہے۔ اصل یہ حکم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کا جو ہے یہ ارباب اقتدار کو ہے کہ وہ منکر کو ہاتھ سے روکیں۔ اور قرآن مجید نے اسی کو بیان فرمایا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جن کو ہم حکومت عطا کرتے ہیں وہ چار کام کریں، نظام صلاۃ نافذ کریں، نظام زکوٰۃ نافذ کریں، اچھی چیزوں کی تبلیغ کریں اور برائیوں سے روکیں۔ یہ ارباب اقتدار کا کام ہاتھ سے روکنا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ۔ تو کوئی بھی معاشرے میں خرابی ہو رہی ہو تو عام آدمی کا کام ہے سمجھانا، ارباب اقتدار کا کام ہے کہ ہاتھ سے اس کو روکنا، انہیں بتایا جائے۔ دوسری بات کہ جہاں کہیں ماحول میں کوئی منکر ہو رہا ہے تو فمن لم یستطع فبلسانی، زبان سے ان لوگوں کو سمجھائے کہ یہ بری چیز ہے، یہ منکر ہے، یہ فلاں کام ہے، ایسا نہ کرو۔ آپ لوگ جو دھوکے کے بارے میں مشورہ کر رہے ہو یہ غلط ہے، یا کسی کو کچھ نقصان پہنچانے کے بارے میں مشورہ کر رہے ہو یہ غلط ہے، یا اور بھی کوئی بات ہو، ساتھی مسلمان ہیں، اسلامی ملک ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہے، انہیں سمجھایا جائے بھئی چلو نماز کے لیے چلتے ہیں۔ یہ زبان کے ساتھ واعظ و نصیحت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، منکر کو روکنا ہے، اور اس میں بھی وہ پورا جائزہ لے کہ میرا منکر سے روکنے سے فائدہ ہوگا یا وقت ضائع کرنا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک قافلے میں تھے تو چوروں نے لوٹ لیا، اور لوٹ کے تو سائڈ میں بیٹھ گئے، وہ تقسیم کرنے لگے، حصہ 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 ہوتا ہے نا، تقسیم کرنے لگے، حصہ ہمارا حصہ۔ تو لوگوں نے اس قافلے کے اندر لقمان حکیم رحمہ اللہ بھی تھے، وہ جن کو لوٹا گیا تھا۔ شیخ اپنی کتاب گلستان میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، تو جو لوگ متاثر ہو گئے، جن کی چوری ہو گئی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ چور جو ہے وہ پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، تو لقمان حکیم کے سامنے درخواست کی کہ حضرت صاحب اللہ نے آپ کو بڑی فصاحت و بلاغت عطا کی ہے، بڑی حکیمانہ گفتگو کرتے ہیں آپ، تو ان چوروں کو تھوڑی سی واعظ و نصیحت کر دی جائے، سمجھا دیا جائے، انہوں نے ہمارا پیسہ لوٹ لیا ہے، کیوں نہ واپس کر دیں، کچھ واپس کر دیں۔ تو لقمان حکیم
رحمہ اللہ تعالی، جس کے بارے میں 21ویں پارے میں سورہ لقمان بھی ہے، بعض حدیث نے لکھا ہے کہ 4,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ان کو نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ حکیمانہ گفتگو کرتے تھے، دنیا ششدر رہ جاتی تھی، اور جاتے وقت بھی، دنیا چھوڑتے وقت بھی اپنے بچوں کو بلا کے نصیحت کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اور آگے پوری بات ہے، والدین کی خدمت کرنا، یوں کرنا، یہ پورا رکوع ہے۔ آخر میں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اکڑ کے بچوں نہ چلنا، زمین کی بلندیوں کو نہیں پہاڑ کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ شائستگی کی چال، درمیانہ چال اللہ کو پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ تو لقمان حکیم نے ان ساتھیوں کو جواب دیا کہ چوروں کے سامنے واعظ و نصیحت میں جا کے کروں گا، اپنا وقت ضائع کرنا ہے، چھوڑو، ان میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات مان جائیں گے۔ تو فبلسانی والے شخص کے بارے میں یہ نصیحت ہے کہ منکر کو دیکھا، ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا، زبان سے روکنے میں اس کو یہ اندازہ ہے کہ میری گفتگو کرنے سے فائدہ ہوگا، بات سمجھ میں آ جائے گی، تو اچھی بات ہے، بات کرنی چاہیے۔ لیکن اگر خطرہ غالب یہ ہے کہ اور ہی کوئی تماشا بن جائے گا تو پھر دل میں اس کو برا سمجھے، اور اگر منکر کو یہ دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا، ہاتھ سے بھی روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، بعض دفعہ بات ہی نہیں آتی بندے کو کرنی، تو کیسے وہ کرے گا زبان سے نصیحت؟ تو دل سے برا سمجھنا ہے اس منکر کو، ان کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن یہ شخص دل میں بھی اس منکر کو برا نہیں سمجھ رہا، دل سے بھی نہیں سمجھ رہا، تو اس شخص کے پاس درجات ایمان میں سے ادنا درجہ بھی نہیں ہے۔ ایک ہے مطلق ایمان جو سمجھا رہا ہوں، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ مطلق ایمان کے بعد آگے درجے ہیں ایمان کے، جو نیکی اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ وہ درجے ایمان کے بنتے ہیں۔ تو جب منکر کوئی برا نہیں سمجھ رہا تو کوئی درجہ اس کے پاس ایمان کا نہیں ہے۔ تو نجات اولی کے لیے ایمان کامل ضروری ہے۔ ایمان کامل بنتا ہے اعمال صالحہ بجا لانے سے اور نواہی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے سے ایمان کامل بنتا ہے۔ اسی میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلق ایمان ان کے پاس ہے، انہوں نے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھ رکھا ہے، مطلق ایمان ہے، لیکن کامل ایمان بنانے کے لیے متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اچھا کیسے متقی بنو گے؟ اس کا آگے گر بتایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ صادق مقام احسان پر جو فیض ہوتا ہے اس کو صادق کہتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سے یہ غلطی ہو سکتی ہے، مومن سے یہ غلطی ہو سکتی ہے، مومن سے یہ غلطی ہو سکتی ہے، اور مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ اور ایمان یہ جمع نہیں ہوتے۔ تو صادق جو مقام ہے، صادق مقام صادق ہے، مقام صدیق جس کو کہتے ہیں، یہ مقام احسان ہے۔ مقام احسان بہت اونچا نیکی کا مقام ہے، اسی کو فرمایا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جوہد محنت اور ریاضت کو کہتے ہیں۔ ریاضت نام اس محنت کا ہوتا ہے جو ایک دن، 2 دن، 1 مہینے، 2 مہینے ہو نہیں، جو پوری زندگی میں جو محنت ہو اس کو جوہد کہتے ہیں۔ تو والذین جاہدوا فینا، جو ہمیں راضی کرنے میں جہد مسلسل، ریاضت اور مشقت مسلسل کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی رضا کا ایک راستہ نہیں، اپنی رضا کے کئی راستے کھول دیتے ہیں، اور وہ بندہ پھر راضی ہماری رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،
اور پھر ہم محسنین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ محسن مقام اونچا مقام ہے دوستو، مقام تقوی میں اونچا، سب سے پہلے تو ایمان والا ہوتا ہے شخص، پھر اس کے بعد عبادت میں آتا ہے عابد، نماز روزہ حج زکوٰۃ نوافل اشراق، یہ عبادت گزار ہے۔ عبادت کے بعد درجہ ہے تقوی کا۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اچھے کاموں کو بجا لاتا ہے، تمام اسلامی اوامر کو بجا لاتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، یہ متقی ہے۔ متقی بھی کامیاب ہے کہ گناہوں سے بچ گیا، نیکیاں بجا لا رہا ہے۔ اور ایک مقام احسان ہے، مقام احسان یہ ہے کہ گناہ کے تصور سے بھی یہ استغفار کرتا رہے گا، خیال آ گیا گناہ کا تو اس پر بھی استغفار کرے گا۔ یہ مقام احسان اونچا مقام، یہ مقام صدیق ہوتا ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق ہے، مقام احسان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عبادت گزار جو ہے اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے۔ عبادت گزار بھلے عالم ہو، عبادت گزار میں خطرہ ہوتا ہے کہ انسان میں ریاکاری آ سکتی ہے، تکبر آ سکتا ہے، لوگ فضول ہیں، کوئی بھی عبادت نہیں کر رہے، ماشاءاللہ ناچیز تو اٹھتا بھی ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اور یہ ہے تو ناچیز، یہ اللہ نے تو اس کو بڑی چیز بنایا اور یہ اپنے آپ کو ناچیز کہتا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور یہ کہتا ہے یہ ناچیز۔ یہ ناچیز کی جو گردان ہے نا، یہ بھی حقیقت میں اپنی خود ثنائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اشرف المخلوق کہہ رہے ہیں، آپ ناچیز کا ورد کرنا ہے، ناچیز کی گردان پڑھنی ہے تو تنہائی میں اپنے رب کے سامنے پڑھ کہ یا اللہ میں تو بہت کمزور، تو میرا داتا ہے، کتنا نوازا ہے۔ لوگوں کے سامنے اس چیز کے تذکرے سے کیا فائدہ ہوگا؟ عابد امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا الناس کلہم ہلکا الا العالمون والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم۔ تمام کائنات ہلاکت میں ہے مگر اللہ کے رسول کی باتیں جاننے والا بچ جائے گا۔ پھر جاننے والے بھی سب ہلاکت میں مبتلا ہونے والے ہیں مگر جنہوں نے اسلام، ایمان و عمل، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا وہ بچ جائیں گے۔ مگر عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں، مخلص بچ جائیں گے۔ اللہ والے، للہیت رکھنے والے، ہر کام میں اخلاص کو تلاش کرنے والے بچ جائیں گے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، لیکن مخلص بھی بڑے خطرے میں ہیں کہ قدم قدم پر ان کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوستو شیطان اس لیول میں آتا ہے، شیطان اس لیول میں آتا ہے جس لیول کا آدمی ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ نا کہ وہ چلہ کاٹ رہے ہیں اور ایک آواز آئی کہ شیخ بری ہو گئے ہو نماز روزے سب چیزوں سے، تمہیں اللہ نے یہ انعام عطا کر دیا۔ لمبا واقعہ۔ شیخ نے جواب دیا کہ کوئی پیغمبر بری نہیں نماز روزے سے، تو عبد القادر کیسے بری ہو گیا نماز روزے سے؟ شیطان جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم شیطان ہو۔ پھر آواز آئی کہ شیطان نے آواز دی کہ اس موقع پہ عبد القادر ہم نے بہت سارے صوفیوں کو تباہ کر دیا، وہ ریاکاری میں مبتلا ہو گئے، مگر شیخ تمہیں اپنے علم نے بچا لیا ہے، تم عالم تھے نا، سمجھ گئے ہو کہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فوراً سمجھ گئے کہ یہ دوبارہ حملہ ہو رہا ہے۔ کہا او شیطان مجھے میرے علم نے نہیں بتایا، میرے رب کے فضل نے بتایا ہے، جاؤ تم مردود ہو، دور ہو جاؤ۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ عمل کرنے والا وہ بھی خطرے میں ہے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھ لے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہارے پاس ایمان تو ہے، یہ مطلق ایمان ہے، کامل ایمان بناؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی کیسے بنو گے؟
نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے رہو۔ بھائی کوئی شخص کسی شعبے میں کامل نہیں ہو سکتا مگر کسی کامل کی تربیت میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ جو بھی جس شعبے کا ماہر ہو اس کی تربیت میں رہنے کے ساتھ انسان کامل ہوتا ہے۔ شیخ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالی بڑے مشہور بزرگ ہیں، بلخ کی حکومت تھی وغیرہ، چھوڑی میں اس پر بات کر چکا ہوں۔ خواب میں جبرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ان کے پاس دستاویز بھی ہے، جبرائیل کے پاس کچھ فائل بھی ہے۔ ابراہیم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا فائل اٹھائی ہے؟ کہا اس میں نیک لوگوں کے نام ہے، اللہ والوں کے نا نام ہے اس میں۔ کہا میرا بھی نام تلاش کرو، میں نے بھی تو اللہ کی رضا کی خاطر حکومت بلخ کی چھوڑی ہے۔ کہا آپ کا تو اللہ والوں میں نام نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، بہت بڑی مطلب ہے کہ قربانی کی ہے۔ پھر کبھی زیارت ہوئی، جبرائیل کے پاس وہی فعل ہے۔ کہا کہ اس میں کس کے نام ہے؟ کہا اللہ والوں کے نام ہیں، اس طرح بزرگوں کے نام ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا چلو اللہ کے دوستوں میں تو میرا نام نہیں، لیکن میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں اتنا نیک نہیں ہوں، پہلے بھی آپ نے بتایا آپ کا نام نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت تلاش کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں، تو ان میں نام تلاش کرو۔ تو جب فائل کھولی تو کہا ابراہیم سب سے پہلا تیرا نام ہے جو تو اللہ والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دوستو ایمان کامل اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید عربی زبان میں بھیجا ہے اور اس وقت حجاز کا خطہ فصاحت و بلاغت میں، عربی فصاحت و بلاغت میں اپنا امام سمجھا جاتا تھا وہ خطہ۔ کبھی بات کریں گے دوستو کہ باہر سے ایک شخص آتا ہے، دستک دیتا ہے، اشعار میں بات کرتا ہے، اور اندر سے 7 سالہ بچی باہر آتی ہے، فی البدی اس کو اشعار میں جواب دیتی ہے کہ میرا والد گھر میں موجود نہیں ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت تھی خطہ حجاز و عرب کی۔ اس وقت اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کتاب دی قرآن مجید، تو وہ تو عرب تھے، انہیں کتاب سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی، وہ تو اہل زبان تھے، لیکن نہیں، کتاب اللہ رجال اللہ، اللہ نے کتاب بھیجی آسمانی، اس آسمانی کتاب کو دلوں میں اتارنے کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے عنوان پر عمل کرانے کے لیے اللہ نے رجال اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ اور پھر یہی تربیت آگے ہوتی رہی، صحابہ کرام، علماء، محدثین، فقہاء، جو ہم تک یہ سلسلہ پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ابو بکر سے بیعت ہو رہے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، سلمان فارسی سے بیعت ہو رہے ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ یہ سلسلہ خلافت کا اولیاء اللہ کا یوں چل رہا ہے۔ یہ نقشبندی سلسلے کی بات کرو، یہی چشتیہ وغیرہ۔ تو بات یہ دوستو کہ کتاب اللہ رجال اللہ، کتاب اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ نے رجال کار بھیجے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں کھپا دی ہیں، اور انہی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں، اٹھنے میں، ان سے سبق لینے میں، ان کی صحبت میں انسان کو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، ابھی اللہ والا بنا نہیں ہوں۔ اللہ والوں کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، ابھی اللہ کا ولی بنا نہیں ہوں، لیکن امید رکھتا ہوں اس کے فضل و کرم پر، امید رکھتا ہوں اس کے فضل و کرم سے کہ مجھے بھی وہ اللہ والا بنا دے گا۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احب الاعمال الی اللہ، ان احب الاعمال الی اللہ تعالی
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے دور ہو جانا، کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، دینی نقصان ہو رہا ہے، اس شخص کے قریب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے اس کے قریب جانے کا تو دور رہے، اور جس سے دین کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو، اس کے قریب جانا اچھی بات ہے۔ فرمایا المؤمن، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے المؤمن مألف ولا خیر فیما لا یألف ولا یولف، مومن کے خمیر میں یہ بات داخل ہے کہ یہ محبت کرتا ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں کہ نہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے۔ تو محبت کا گر بتایا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ جڑو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو تو تربیت اچھی ہوگی، ایمان بنے گا، اپنے جو روزینہ ہے اس پر قناعت نصیب ہوگی۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ایمان مطلق نجات اول کے لیے کافی نہیں، ایمان کامل ضروری ہے، اور ایمان کامل حاصل ہوتا ہے کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ایمان میں وہ کوالٹی اور صلاحیت پیدا کرے گا۔ بات یہ ہے کہ جس کے قریب انسان بیٹھتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور اپنے اندر وہ چیز جب کم ہوتی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کی فکر لگ جاتی ہے۔ سرقہ یسرق کے معنی ہوتا ہے چوری کرنا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سرقہ کا معنی ہوتا ہے چیز لینا، اٹھانا۔ یہ چور چوری کیوں کرتے ہیں واللہ اعلم، مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی نا، تبھی وہاں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور بیٹھتا ہے، صحبت اختیار کرتا ہے، تو انسان کا ایمان بنتا ہے اور اس کا ایمان زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ والا بندہ ہے جس کے پاس ہم جا کے بیٹھے ہیں، اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کے اعمال صالحہ، گناہوں سے بچنے کی جو اس کی کیفیات ہیں وہ ساری ہمیں اعلیٰ محسوس ہوتی ہیں، اور اپنی عبادات، اپنے ریاضت، اپنا مجاہدہ یہ کم محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر انسان کو اسی طرح اچھے اعمال بجا لانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، رات کی زندگی کی عبادت معلوم کرنے کے لیے 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ازواج مطہرات کے پاس گئے اور کسی طریقے سے سوال کرایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کا کیا معمول ہے، کیا آپ نیکیاں بجا لاتے ہیں؟ دن کو تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم آپ کی ساری عبادات دیکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں، واعظ و نصیحت دیکھتے ہیں، سخاوت دیکھتے ہیں، تحمل دیکھتے ہیں، نرم مزاجی دیکھتے ہیں، رحمت للعالمین کی خوبیاں دیکھتے ہیں، لیکن جب گھر میں چلے جاتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا گھر میں کیا معمول ہوتا ہے نیکی کرنے کا؟ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے اور کسی بچے کے ذریعے سے کسی طریقے سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ کی عبادات معلوم کی۔ جب اندر سے پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے، یوں تھوڑا سا سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، پھر عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں اس طرح، ان میں سے یہ سارے انہیں باتیں سنی، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں کبھی زندگی میں افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں عبادت کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، دن کو آپ کا اتنی عبادت ہے، تو میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، افطار کبھی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں پوری رات نہیں سوؤں گا، ہمیشہ پوری رات نہیں سوؤں گا، ہمیشہ عبادت کرتا رہوں گا، رات کو نوافل پڑھتا رہوں گا، یوں کرتا رہوں گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں شادی نہیں کروں گا کبھی بھی، کیونکہ شادی کرنے میں پھر وہ مسائل وغیرہ، پھر خرچہ پورا کرنا، پھر آج مرچیں نہیں ہیں، آج لہسن بھی نہیں ہے، آج بالکل فلاں چیز ختم ہے، یہی جمع کرتا رہوں گا۔ تو اس فکر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شادی نہیں کروں گا، وہی ٹائم عبادت میں خرچ کر دوں گا۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
آپ کہیں سائڈ میں موجود تھے، یہ باتیں ان کی سن رہے تھے. آپ نے فرمایا اچھا بھائی تم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ شادی نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ روزے رکھے گا، وہ ساری رات عبادت کرے گا، یہی باتیں کر رہے تھے. کہا حضور یہی بات کر رہے تھے، اور ہم نے آپ کی عبادات کو جب معلوم کیا تو اپنی بندگی کو کم پایا، تو پھر اس لیے یہ نیت کر لی کہ آئندہ یوں کریں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. اسی حدیث کے تحت وہ ٹکڑا ہے جو فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وہ اسی حدیث کی لمبی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے. تو بات یہ دوستو، دینداری کا شوق دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور پھر معلومات کر رہے ہیں کہ دن کے حالات تو ہمیں معلوم ہیں، رات کے حالات معلوم نہیں ہیں. علماء نے لکھا ہے دوستو، اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے دو چیزیں انسان کے پاس آ جائیں تو. ایک چیز کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. یک زمانہ صحبت اتباع اولیاء بے طرز صد سال طاعت بے ریا. اللہ والے کی صحبت بہت اونچی چیز ہے. تو ایک تو نیک لوگوں کی صحبت، اور دوسرا تہجد کی پابندی. رات کو 2-3 بجے اٹھ جانا، اللہ کے سامنے قیام و رکوع میں اپنے آپ کو مصروف کرنا، مناجات میں مصروف رہنا. لیکن یہ کوالٹی بھی تب حاصل ہوتی ہے جب پہلی نصیب ہو جائے. جب صحبت صالح ہو پھر اپنی عبادات کم محسوس ہوتی ہیں، پھر انسان اس میں اور فکر میں لگتا ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا کہ میں ایک حمام میں گیا تو وہاں پر مجھے ایک مٹی سے اٹھائی تو اس سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو بظاہر تو مٹی نظر آ رہی ہے، تو عنبر ہے یا مشک ہے یا کیا چیز ہے؟ بڑی مزے کی تو اس سے تو خوشبو آ رہی ہے. تو وہ مٹی مجھے کہنے لگی کہ میں ہوں تو مٹی ہی، لیکن ایک زمانے تک میری صحبت پھولوں کے ساتھ رہی ہے، تو وہ پھولوں کا اثر میرے اندر آ گیا ہے، ورنہ میں تو مٹی تھی. تو بات یہ ہے کہ مٹی، ہم بھی مٹی، یہ بھی مٹی ہے. تو جب کسی خوشبو والے کے قریب یہ مٹی رہے گی، اللہ والے کے قریب، تو اس میں وہ اثر آئے گا. فرمایا گلے خوشبو در حمام روزے، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یابیری، کہ عذبوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد، جمال ہم نشی در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. ایک دن میں حمام میں گیا، وہاں سے ایک مجھے خوشبودار مٹی نصیب ہو گئی. اس مٹی کی خوشبو نے مجھے مست کر دیا. تو میں نے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تیری خوشبو نے تو مجھے فریفتہ کر دیا. وہ مٹی زبان حال سے کہنے لگی نانا میں ہوں تو مٹی، لیکن ایک مدت تک میری مصاحبت رہی ہے پھول کے ساتھ، میرے جمال ہم نشی کا مجھ پہ اثر ہو گیا، وگرنہ میں تو مٹی ہی مٹی تھی. دوستو یہ سب مٹی مٹی ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کہتے ہیں نا، صحابی. اب یہاں تو کوئی ہو تو جناب شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القراء، اس طرح کے بڑے القاب ہوتے ہیں نا جی، علماء کے بھی اس طرح بھی اس طرح بھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، محدث بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سخی بھی تھے، ساری خوبیاں ان میں تھی. تو کوئی ان کے ساتھ القاب نہیں ہوتے، بس صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی یہ صحبت سے مشتق ہے، صحبت سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت نصیب ہوئی.
صحبت نصیب ہوئی، تربیت نصیب ہوئی تو یہ لقب ملا صحابی کا، اور یہ لقب اتنا اونچا لقب ہے کہ باقی سارے القاب صحابی کے لقب کے غلام ہیں۔ کوئی محدث ہے، مفسر ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، مجاہد ہے، سخی ہے، سب کچھ ہے، یہ سارے لقب لفظ صحابی کے اندر سارے داخل ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اتنی اونچی عظیم ہستی کی صحبت نصیب ہوئی، اور یہ صحبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اسی صحبت کے سلسلے میں علماء، اولیاء، صوفیات یار ہوتے رہے، اور اللہ والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو دوستوں کہا جاتا ہے نا کہ بس اس دور میں اللہ والے نہیں ملتے ہیں، یہ ایک شیطانی حملہ ہے۔ آپ کو بڑے اچھے اچھے سوٹ تو مل جاتے ہیں، بڑی مہنگی مہنگی جوتے مل جاتے ہیں، بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ موبائل خرید لیتے ہو، پتہ نہیں کیا سے کیا انجینئر سے نقشے۔ کیوں؟ اسلام اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ وہ روشن خیالی والا نعرہ چھوڑو نا، تم صحیح اسلام کی طرف آؤ۔ اسلام ہمیشہ روشن ہے۔ اچھا، وہ 1400 سال پرانا جو اسلام تھا وہی آج اسلام ہے، اس کو کوئی زنگ نہیں لگا کہ اس کو سیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نوجوان ہے، وہ اسی طرح روز روشن کی طرح چمکتا ہے، جو قریب ہے اس کو بھی چمکا دیتا ہے۔ اللہ والے مل جاتے ہیں، کوئی ڈھونڈنا چاہے تو۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ ہمیں اللہ والے نہیں ملتے، جی آج تو یہ نہیں ملتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جو دارالعلوم کراچی کے مفتی بانی ہیں اور مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ والے نہیں ملتے، یہ غلط ہے۔ میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی مسجد کے مؤذن کے قریب جا کر نماز پڑھا کرو، اپنی مسجد کے مؤذن کے قریب جا کر نماز پڑھا کرو، اس کے پاس چند منٹ بیٹھ جایا کرو، وہی تم سے بہتر ہے جو ہر وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے۔ تو اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ والا مل جاتا ہے۔ انسان سچی طلب پیدا کرے، اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب کرے۔